اور بغاوت کی جب بات ہوتی ہے تو مراد ہوتی ہے مسلح بغاوت, حکومت کے خلاف دھرنے احتجاج, اس کے ہم خلاف نہیں ہیں, وہ تو رائٹ ہے, کوئی مطالبہ منوانا ہو پوری دنیا میں یہ رائٹ ہے عوام کا کہ بھائی وہ پرامن احتجاج کر سکتی ہے. ہم بغاوت کی بات کرتے ہیں, بغاوت سے مراد کیا ہے؟ تلوار لے کے بغاوت کرنا, اسلحہ لے کے چڑھ جانا. پھر لوگ مثال دیتے ہیں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کہ انہوں نے بھی تو یزید کے خلاف بغاوت کی تھی, قطعاً نہیں, مسلح بغاوت نہیں کی تھی, انہوں نے مسلح بغاوت نہیں کی تھی. حکومت کے خلاف کوئی مطالبہ منوانے کے لیے اس پہ دباؤ ڈالنا الگ چیز ہے, اور اسلحہ لے کے حکومت کے خلاف بغاوت کرنا الگ چیز ہے. ممکن ہے آپ کہیں کہ حضرت حسین اسلحہ لے کے ہی تو نکلے تھے کربلا کے میدان میں. اس کا جواب یہ ہے کہ بغاوت کے لیے نہیں نکلے تھے, اسلحہ لے کے تو ڈیفنس کے لیے تو ہر شخص اسلحہ لے جا سکتا ہے. اگر وہ بغاوت کے لیے نکلتے تو اپنے گھر کی خواتین, پردے دار باحیا خواتین اور چھوٹے دودھ پیتے بچوں کو لے کے نہ نکلتے. جب بھی فورس اور لڑائی کے لیے جایا جاتا ہے, جوان فوجیوں کو لے جایا جاتا ہے, اور جتنی بڑی سامنے طاقت ہو اتنی نہ صحیح اس کے جوڑ کی طاقت کو مقابلے میں لے جایا جاتا ہے. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سادات کی خواتین کو لے کے نکلنا اور دودھ پیتے بچوں کو لے کے نکلنا, یہ 2 اور 2 4 کی طرح اس کی علامت ہے کہ آپ حکومت وقت کے خلاف مسلح بغاوت کے لیے, مسلح کہتے ہیں اسلحے کے ساتھ, تلوار سے بغاوت کے لیے نہیں نکلے تھے. آپ صحیح حدیث سے بات ثابت ہے, تفتیش احوال کے لیے نکلے تھے. آپ کو غلط کوفیوں نے گائیڈ کیا, کوفیوں نے غلط بیانی کی کہ آپ آئیں, سب لوگ آپ کے ساتھ ہیں, تفتیش احوال کے لیے نکلے. تو پھر کوفہ کے گورنر بدبخت نے ظلم کیا, زیادتی کی, اور سیدنا حسین کے مقابلے میں وہ آیا ہے, تو دفاع تو پھر حق بنتا ہے نا. گورنمنٹ اگر آپ کو بلا وجہ مارنا شروع کر دے تو پھر تو شریعت کہتی ہے بھائی اپنا دفاع کرو, سب سے پہلے اپنی جان بچانی فرض ہے. ایک ہے حکومت پہ بڑھ بڑھ کے حملے کرنا, ایک ہے آپ کو بلا وجہ گورنمنٹ مار رہی ہو تو پھر آپ کا حق ہے کہ آپ اپنے دفاع میں جو چاہیں کریں آپ. تو دونوں صورتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. کوئی اگر آپ کو قتل کرنے کے لیے آتا ہے, ناحق قتل کرنے کے لیے, تو پھر آپ کے لیے اپنے دفاع میں اس کو قتل کرنا بھی جائز ہے. لیکن ایک ہے آپ چڑھ کے حملہ کرنا شروع کر دیں, آپ گورنمنٹ کی رٹ کو چیلنج کرنا شروع کر دیں, اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے, اس سے بہت نقصان ہوتا ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی, ان کا شمار تو تھوڑا متشدد قسم کے علماء میں ہوتا ہے, یعنی متشدد علماء میں ہوتا ہے جو بہت سخت مزاج والے تھے, وہ بھی بغاوت کے قائل نہیں تھے. انہوں نے ان کے الفاظ, میرا موضوع یہ نہیں ہے لیکن ابھی آگے ہی بات تو میں کر کے آگے چلتا ہوں, ان کے بھی الفاظ یہ ہیں کہ اسلامی تاریخ میں جب بھی بغاوت ہوئی ہے کبھی اس میں مثبت اثرات نظر نہیں آئے, کبھی بھی مثبت اثرات نظر نہیں آئے. اور لوگ پھر افغانستان کی مثال دیتے ہیں کہ انہوں نے تو بغاوت کی, ایسا نہیں ہے. افغانستان میں کوئی اسٹیبل گورنمنٹ تھی نہیں, تو بغاوت کس کے خلاف ہوتی؟ کوئی اسٹیبل, وہاں تو ہر پہاڑ پہ الگ ریاست قائم تھی, اور موبائل صدر تھا وہاں کا, تو صدر جدھر جاتا صدارت بھی اس کے ساتھ ساتھ گھومتی ہوتی تھی. تو وہ کوئی اسٹیبل گورنمنٹ تھوڑی تھی افغانستان میں. اگر وہاں بھی اسٹیبل گورنمنٹ مضبوط ہوتی تو وہاں کے علماء بھی اس کو نہ, کیونکہ کتابیں سب اسی پر ہیں کہ نہیں ہے جائز. بعض لوگ امام حنیفہ کے قول کا حوالہ دیتے ہیں, دیکھو مجتہدین کے اقوال پہ فتویٰ نہیں ہوتا, فتویٰ مجتہدین کے جن اقوال کو دلائل سے نکھار کے اس فقہ کا حصہ بنایا گیا ہے اس پہ فتویٰ دیا جاتا ہے. اگر صرف امام حنیفہ کے اس طرح کے تاریخی قول کو لینا ہے پھر تو اور بہت سارے اقوال ہیں جن کو آپ بھی نہیں مانتے. تو خلاصہ یہی نکلا ہے کہ جہاں بھی بغاوت ہوتی ہے, بنو امیہ کے خلاف بغاوت ہوئی, بنو عباس نے کی, تو کیا نتیجہ نکلا؟ اسلامی خلافت 2 حصوں میں ڈیوائڈ. اور پھر بنو عباس نے بھی کوئی بہت زیادہ ایسا نہیں کیا کہ جو خرابیاں بنو امیہ کے دور میں تھی, بنو عباس بالکل ان سے پاک تھے, ایسا نہیں ہے, ان پہ بھی انگلی اٹھائی جا سکتی ہے. تو وہ خلافت 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہو گئی, اور جتنی یورپ فتح ہوتا چلا جا رہا تھا وہ ساری رک گئی. پھر محمد بن قاسم کو لا کے اس کو قتل کر دیا گیا. ایسے ایسے ظلم ہوئے. محمد بن قاسم بیچارے کا کیا قصور تھا, وہ تو سندھ فتح کیا اس نے, اس کو صرف اس بیس پہ مارا گیا کہ بنو امیہ کا ہے وہ, تو بنو امیہ کا ہونا ہی جرم ہو گیا, حالانکہ بنو امیہ میں سارے برے تھوڑی تھے. تو یہ سب اس کے سائیڈ افیکٹ ہیں جب آپ اسٹیٹ کے خلاف اسلحہ لے کے بغاوت پہ اٹھتے ہو. تو اس لیے شریعت کا 2 اور 2 4 کی طرح حکم ہے کہ آپ نے مسلح بغاوت نہیں کرنی ہے, صبر سے کام لینا ہے. ہاں, ظالم کے سامنے حق بات ضرور کہنی ہے. درباری ملا وہ ہوتا ہے جو ظالم بادشاہ کے سامنے بھی حق بات نہ کہے, وہ درباری ملا کہلاتا ہے, صحیح ہے نا. تو جو صحیح علماء ہیں وہ چاہے وہ کوئی بھی ہو حاکم, اس کے سامنے حق بات کہتے ہیں وہ, لیکن کہنے کا ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے. جو درباری ہوتے ہیں نا اکثر وہ ممبر پہ تو بول رہے ہوتے ہیں, سامنے نہیں بولتے وہ, اور سامنے جب بولتے ہیں جب ان کے مریدین دیکھ رہے ہوتے ہیں تاکہ یہ جا کے باہر بتائیں کہ ہمارے حضرت جی اتنے ماشاءاللہ چیمپئن ہیں, لیکن بند کمرے میں کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں وہ. تو اس لیے بہت جلدی فتوی نہ لگا دیا کرو. اب لیبیا کا صدر کا تھا, یاش تھا, شراب براب کے بھی الزامات تھے, تو اس کے خلاف لوگوں نے تحریک چلا کے بیڑا غرق کیا. اب لیبیا کے سارے وسائل پہ کس کا قبضہ ہو گیا ہے؟ لیبیا کے حالات آپ دیکھو, اتنے الاؤنسز تھے نا گورنمنٹ کی طرف سے, اتنے الاؤنسز تھے, ایش یعنی اکنومیکلی ٹھیک ٹھاک ترقی کر رہا تھا وہ ملک. تو ان باطل ملکوں کی آنکھوں کا میں کھٹکنے لگا وہ, تو انہوں نے کیا کیا, وہیں کا لوگوں کو کھڑا کیا, باہر سے آ کے کوئی بھی نہیں مار سکتا آپ کو. وہیں کے لوگوں کو کہا یہ یاش ہے, یہ ظالم ہے, یہ فلانا ہے. لوگ دیکھتے نہیں ہیں, بس ٹک ٹاک فیس بک ان پہ چل رہے ہوتے ہیں.
اخباروں پہ چل رہے ہوتے ہیں. تو وہ چند صحافیوں کو خرید لیتے ہیں, وہ صحافی ذہن بنانا شروع کرتے ہیں. لوگوں کے پاس کوئی نالج نہیں ہوتی کہ یہ خبر صحیح ہے. اتنی ابھی ماضی میں جو ٹک ٹاک اور فیس بک پہ خبریں چلی ہیں, ہم سر پکڑ کے بیٹھ جایا کرتے تھے. ہمارے قریبی دوست سے خبر بھیج رہے ہوتے تھے, ہم جب تفتیش کرتے تو بالکل اس کے اپوزٹ معاملہ نکلتا. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ جو لیبیا میں نتیجہ نکلا, بیڑا ہی غرق ہو گیا. صدام حسین کے خلاف لوگوں کا ذہن بنایا, بیڑا کیا ہو گیا؟ عراق کا غرق. دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھو, بس پھر میں آگے چلتا ہوں, میرا ٹاپک نہیں ہے. آپ کیا کر رہے ہو؟ یا تو آپ اتنے بڑے دادا ہو نا کہ آپ نے سامنے والے سے مکان خالی کرا دیا, اور اب آپ کے پاس اتنی طاقت اور قوت ہے کہ مکان پہ قبضہ آپ نے کر لیا. ابھی حال یہ ہے کہ جو عوام بغاوتوں پہ آئی ہے نا, ان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, تو مکان خالی کرا لیا, قبضہ کون کرے گا؟ محلے کا دادا. یہ جو بڑا ڈاکو ہے نا, وہ قبضہ کرے گا اس پہ. تو یہ اس پہ تو فوکس کر رہے ہیں. یہ مالک مکان جو ہے ہمارا نلکا نہیں لگا کے دیتا. آپ کسی گھر میں رہ رہے ہو اور مالک مکان آپ کو نلکا نہیں لگا کے دے رہا, آپ کو کلر نہیں کر کے دے رہا, آپ کا جتنا بل آ رہا ہے اسے ڈبل بنا کے پیش کر رہا ہے, اور پانی کا ٹینکر نہیں ڈلوا رہا, یہ نہیں کر رہا, وہ نہیں کر رہا. آپ نے کیا کیا؟ مالک مکان کے خلاف بغاوت کر کے مکان کے کاغذات اپنے نام کرا لیے, اور یہ نہیں پتا کہ وہ مالک مکان نے کم از کم آپ کو محلے کے ڈاکو سے اور دادا سے بچایا ہوا تھا. آپ جب اس پہ فورس کر کے نلکا لگوا نہیں سکتے, تو آپ کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ اس کو باہر سے نکال کے آپ وہ مکان اپنے قبضے میں لے لو گے؟ اس کو خالی کرو گے تو 20 لوگ بیٹھے. اور آسان مثال دیتا ہوں, ابھی افریقہ کے جنگل میں دیکھ کر آ رہا ہوں, یہ مثال میں بہت آسان مثال ہے. لیپرڈ کا نام سنا ہے؟ لیپرڈ, چھوٹا سا چیتا. اس بیچارے کے ساتھ جنگل میں بہت ظلم ہوتا ہے, کیونکہ یہ شیر اور ٹائیگر کی نسبت, اور جو ہے نا ہائنا, اس کی نسبت کمزور جانور ہے. یہ ہرن کی نسبت تو طاقتور ہے, لیکن شیر کی نسبت یہ کیا ہے؟ کمزور ہے. اب یہ بیچارہ, اس کو جب بھی آپ ویڈیو میں دیکھیں گے یوٹیوب پہ, میں نے بھی ولاگ بنایا, اس میں یہ درخت پہ چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ نیچے میں اگر اترا نا تو امریکہ اور جاپان بیٹھے ہوئے ہیں مجھے کھانے کے لیے. اس کو پتا ہے. اور بڑے بڑے ملک بیٹھے ہوئے ہیں, شیر ویر گھوم رہے ہوتے ہیں, اور ہائنا وائنا گھوم رہے ہوتے ہیں. ہائنا تو ایسے چماٹ مارتا ہے رکھ کے. تو اب یہ بیچارہ اکثر اس کا شکار کے ساتھ یہ تلاش کر رہا ہوتا ہے, کوئی بھولا بچھڑا ہرن ادھر کو آئے تو 20 دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ ہرن کو شکار کرتا ہے, اور فوراً وہ جو ہائنا وغیرہ ہے وہ آتے ہیں, بولتے ہیں چل نکل یہاں, ایک چماٹ مارتے ہیں اس کو رکھ کے, چل, اور وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. اس لیے اس کی عادت ہوتی ہے شکار کرتے ہی درخت پہ لے کے چڑھے اس کو. اپنے سے زیادہ وزنی شکار کو یہ درخت پہ لے کے چڑھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. درجنوں شکار تو اس سے ویسے ہی ضائع ہوتے ہیں, پھر جو بیچارے کے حصے میں آتے ہیں ان کو درخت پہ لے کے چڑھنے کی کوشش میں بعض دفعہ خود بھی گرتا ہے اور شکار بھی نیچے گر جاتا ہے. بہت مشکل سے اس کو 4-6 بوٹیاں اس کے ہاتھ میں آتی ہیں, پھر بھی کچھ آ جاتی ہیں. ہم تو لیپرڈ جیسے بھی نہیں ہیں, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس کم از کم اس کے خونخوار دانت تو ہے نا. پبلک کی حالت حکومتوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتی. تو احتجاج حق ہے, وہ ضرور کریں, حکومتوں کو ایسا نہ چھوڑ دیں. لیکن اگر آپ نے اسلحہ لے کے حکومتوں پہ چڑھائی شروع کر دی تو بغاوت ناکام ہوئی تو بھی ایسی کی تیسی ہوگی, بغاوت کامیاب ہوئی تو بھی ایسی کی تیسی ہوگی, کیونکہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو کنٹرول بڑی طاقتوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا. ان کے دماغ بھی ہیں اور ان کے پاس پاور بھی ہے. تو اس لیے ہم پاکستان کی مثال دیتے ہیں کہ بھائی پاکستان کی مثال ایک درخت کے پھل کی طرح ہے. بے شک کیڑا لگا ہوا ہے اس میں, لیکن اگر آپ نے اس کو کاٹنے کی کوشش کی نا تو وہ نیچے ٹوکرا آپ کا نہیں ہے, ٹوکرا کسی اور کا ہے, وہ لے جائے گا, وہ کیڑے مار دوائی اسپرے کرے گا, کھا جائے گا. تو اس لیے یہ جو بھی ہے ملک میں جیسا تیسا ہے برداشت کرو. بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر, ورنہ برداشت کر. بھائی بالکل صحیح بات لکھی ہوتی ہے. ٹرک والے نے لکھا ہوتا ہے تو تپڑ ہے تو کر لینا. ہم پونپ بجا رہے ہوتے ہیں پیچھے سے, تو اس نے ہماری ٹینشن ختم کرنے کے لیے لکھ دیا کہ بھائی یہ بار بار نا ہارن بجا کے نہ اپنا دماغ کا نہ میرا دماغ کا, میں راستہ نہیں دوں گا, میں ایسے ہی چلوں گا یوں. اور اس نے پیچھے لکھ دیا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. تو ہم کیا کرتے ہیں پھر؟ برداشت کرتے ہیں. بھائی جب آپشن ہی نہیں ہے تو حکومت اچھی ہو بری ہو آپ نے ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگے رہنا ہے. جو احتجاج آپ کا حق ہے وہ آپ نے کرنا ہے. میڈیا پہ آپ نے جو بھی حکومت کی خرابیاں ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے, یہ غلط ہو رہا ہے, یہ غلط ہو رہا ہے, یہ تو کرنا چاہیے, یہ چھوڑ دو گے تو یہ تو بالکل کھا جائیں گے ہمیں. جو آپ کا جائز حق ہے وہ کریں آپ. لیکن یہ نہ کہیں کہ حضرت حسین جب یزید کے خلاف بغاوت کے لیے نکلے تھے, یہ بالکل تاریخی حقیقت کے خلاف ہے. سیدنا حسین اگر اسلحہ کے ساتھ مسلح بغاوت کے ساتھ نکلے ہوتے تو اپنے گھر کی خواتین اور بچوں کے ساتھ نہ نکلتے. تبھی تو سیدنا حسین کی مظلومیت بہت زیادہ ہے کہ وہ مسلح بغاوت کے لیے نہیں نکلے. تو ان کو کس بیس پہ قتل کیا جا رہا ہے؟ ایک تو ویسے بھی قتل جائز نہیں تھا نبی کے نواسے ہونے کی بیس پہ, اور ایک اس بیس پہ بھی نہیں تھا کہ وہ کوفہ پہ حملہ کرنے تھوڑی نکلے تھے. حملہ کرنے نکلتے تو وہ بدبخت ملعون گورنر ابن زیاد کہہ سکتا تھا بھائی اسٹیٹ کو خطرہ تھا. بھائی اسٹیٹ کو کہاں سے خطرہ تھا؟ وہ تو خواتین اور بچوں کے ساتھ نکلے تھے. تم نے کیسے ان کو نبی کے نواسے کا قتل, یہ ایک الگ جرم ہے, اور اس بیس پہ ایک ویسے ہی معصوم خون
کہ جو ریاست اور اسٹیٹ کے خلاف بغاوت، خواتین اور بچوں کے ساتھ تو ویسے بھی کوئی آتا ہے تو اس کا اکرام کیا جاتا ہے. تو ہم جب یہ بات بیان کرتے ہیں نا کہ سیدنا حسین بغاوت کے لیے نہیں نکلے تھے، اس سے سیدنا حسین کی فضیلت کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھ جاتی ہے، اور ان کی مظلومیت کو چھپانا نہیں ہے بلکہ اس سے ان کی مظلومیت بڑھ جاتی ہے. تبھی تو عبید اللہ ابن زیاد پہ لعنتیں بھیجنے کو ہم فرض سمجھتے ہیں کہ 100 دفعہ لعنت بھیجو بھائی اس بدبخت کے اوپر، کیونکہ وہ قاتل ہے اور وہ ظالم ہے. تو لیکن اس سے یہ استدلال کرنا آج کل کے اسکالر کہ یوں پھوڑ دو پھاڑ دو ادھر دھماکہ کر دو، یہ مولوی لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے اور خود بھی کچھ نہیں کر رہے ہیں، وہ صرف منہ کے فائر کر رہے ہیں بیٹھ کے، اور پھر جب ایجنسیاں اٹھا کے ان کے نٹ بول ٹائٹ کرتی ہے، سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے بھیج دیتی ہے، تو 6 مہینے کے لیے مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتے ہیں. تو وہ کام کرو جو کر سکتے ہو بھائی. خیر دوبارہ آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف. کیا بات کر رہا تھا میں، کس سلسلے میں حاضر ہوا تھا؟ ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا بھائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان جلد باز ہے. کیا مطلب؟ جلد باز کا مطلب بے صبرا. اس کے مختلف عنوانات ہیں. ڈپریشن میں جلدی جاتا ہے، اسٹریس میں جلدی جاتا ہے، اور خودکشیوں کی طرف جلدی جاتا ہے. بات بات پہ آج کل خودکشی، اور بات بات پہ سر پھاڑنا، گالیاں نکالنا شروع کر دینا، دیکھنا نہیں سامنے والے کا کیا احترام ہے، فوراً فتوے لگانا شروع کر دینا. جو آپ کے مخالف ہے اس پہ فوراً فتویٰ لگے گا. ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے. آج کل مذہبی لوگوں میں بھی یہ جذباتی پن بہت زیادہ ہے. آج کل کیا آج پرسوں سے بھی ہے، یعنی کل بھی تھا پرسوں بھی یہی تھا، ذرا سی بات پہ ہائپر ہو جاتے ہیں، او ایسا ہے وہ دار ایسا. تو اس کا مطلب یہ مذہبی آدمی بھی مذہب کے نام پہ منجن بیچ رہا ہے. یہ مذہب کو فالو بولو نہیں، مذہب کے منجن بہت بکتے ہیں. امریکہ کینیڈا میں تو میں نے ایسے منجن بزنس ہی منجن کا ہے وہاں بہترین. خیر ایسا نہ کوئی منجن لے کے چلا جائے، وہ منجن نہیں ہے، وہ دوسرا منجن ہے. تو مذہب کے نام پہ فوراً ہائپر ہو جانا، صحابہ سے بدگمانیاں. ذرا سی کوئی تاریخی روایت دیکھ لی، صحابہ کو معاذ اللہ برا بلا کہنا شروع کر دیا. ذرا سی کوئی بات دیکھ لی تو ان کو برا بلا کہنا شروع کر دی. بڑے بڑے بزرگوں کو نہیں چھوڑتے لوگ. بس آپ کا مخالف ہو کوئی، اس کی کسی خوبی کو نہیں ماننا، اس کی ہر خامی کو بڑا چڑھا کے پیش کرنا. تو یہ سب جلد بازی کی علامتیں ہیں. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ صفت، یہ یعنی برائی اپنے اندر سے ختم کرنا چاہتے ہو تو اللہ کہتے ہیں کچھ علامتیں اپنے اندر پیدا کر لو. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين. سب سے پہلے نمازوں کی پابندی. اب مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، سائیکیٹرسٹ کے پاس جاؤ اور کہو کہ میں جذبات میں آ جاتا ہوں، میں جو ہے نا ایک دم ہائپر ہو جاتا ہوں اور میں جو ہوں ڈپریشن میں جانے لگتا ہوں، تو دنیا میں کوئی ایسا ڈاکٹر دیکھا جو آپ کو کہے اچھا پابندی سے 5 ٹائم نماز پڑھا کرو؟ ہیں؟ وہ فوراً میڈیسن لکھ کے دے گا. کیا خیال ہے؟ یہ گولی کھاؤ، ڈپریشن کی گولی، اس سے لمبی گہری نیند سو گے، صبح اٹھو گے تو پھر تھوڑی دیر میں ڈپریشن دوبارہ سے شروع ہو جائے گی. کیونکہ جب کوئی نعمت مل کے چھنتی ہے تو ٹینشن ہوتی ہے، پیسے چلے گئے تو ٹینشن شروع. وہ ٹینشن ختم ہوگی گولی کھانے سے بھائی، وقتی طور پہ تو فائدہ ہوگا، لیکن جب ہو سکتا ہے گہری نیند سے جب اٹھے 2 گھنٹے کے بعد جیب میں ہاتھ ڈالے، انڈے کے پیسے ہی نہیں ہے ناشتے کے لیے، پھر بیگم سنائے گی صلوات ٹائٹ قسم کی. کیا خیال ہے؟ خود بھی افسوس ہوگا یار میں غریب. اور پہلے اگر بچپن سے ہی پیدائشی غریب ہے، خاندان غریب ہے، پھر تو غریب آدمی کو تو ٹینشن ہوتی نہیں ہے. وہ تو جس دن جیب میں ہاتھ ڈال کے پیسے نکل آئے تو خوشی سے مر جاتا ہے، نہیں نکلے تو کہے گا وہی نارمل جیسے روٹین کے حساب سے چل رہا ہے. کل ایک کلپ آیا بڑا ٹائٹ. یہ ایکٹنگ بھی بڑی زبردست چیز ہے یار. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نارمل وے میں بتاؤ تو سمجھ میں نہیں آتی. وہ کلپ آیا، وہ کوئی بندہ کسی غریب آدمی سے انٹرویو لے رہا ہے، اس کا منہ بھی بیچارہ غریبوں والا نا، اس سے کہہ رہا ہے کہ یار بتاؤ بچپن کی زندگی اچھی تھی یا اب؟ تو وہ کہتا ہے یار بچپن کی اچھی تھی. کیوں؟ کہتے ہیں بچپن میں پیسہ نہیں تھا لیکن سکون تھا یار. تو اس نے کہا پیسہ ہے سکون نہیں ہے؟ کہہ رہے نہیں اب دونوں ہی نہیں ہے. ایسے اسٹائل سے بولا. کہہ رہے اب بچپن میں سکون تھا پیسہ نہیں تھا، کہہ رہے اب دونوں ہی نہیں، ایک چیز بھی ہوتی ہے نا تو گزارا ہو جاتا. تو غریب آدمی کا تو ہے ہی نہیں نا، اس نے تو دیکھی نہیں عیاشی، تو وہ تو اسی پہ گزارا. یہ دیکھو لو مزدور لوگ، آپ دیکھو میں نے ایسے ایسے مزدور دیکھے ہیں ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں بیچاروں کی، اور گنے کے رس نہیں نکال کے وہ جو چھلکا بچتا ہے اس کا، وہ اپنی پیٹھ پہ لاد کے جا رہے ہیں. وہ اپنی گائے کو گائے یہ تھوڑی کھاتی ہے، لیکن ان کے پاس گائے کو کھلانے کے پیسے بھی نہیں ہیں. ایسی دونوں گھٹنے چپکے ہوئے کیلشیم کی کمی کی وجہ سے، اور دھوتی پہنی ہوئی ہے، اور وہ اٹھا کے اپنی کمر پہ لے جا رہے ہیں. گائے کو بھی غریب بنا کے رکھا ہوا ہے، گائے کے سامنے رکھ دیں گے کھانا ہے کھا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. پھر ان کی گائے بھی ہم نے دیکھی، وہ بھی ایسی ہڈیاں نکلی ہوئی، اس کا بھی دودھ نکال کے پی کے گزارا چلاتے ہیں. گائے بھی خوش ہے، صحیح ہے نا، اور جب ملتے ہیں بڑے مزے سے ملتے ہیں. ہاں بھائی، کیونکہ ان کو توقعات ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ڈپریشن کا علاج کس میں بتایا؟ الا المصلین. فرمایا نماز پڑھتے ہیں، اور صرف پڑھتے نہیں ہیں، الذین هم علی صلاتہم دائمون.
بہت سخت پابندی کرتے ہیں نمازوں کی, بہت سخت, دائمی طور پہ پڑھتے ہیں, جب سے بالغ ہوئے موت تک پڑھتے ہی رہتے ہیں. جہازوں میں پڑھتے ہیں, ٹرینوں میں پڑھتے ہیں, میدان جنگ میں پڑھتے ہیں, بستر مرگ پہ لیٹے ہوئے ہیں بستر پہ پڑھتے ہیں, جس دن شادی تھی اس دن بھی پڑھتے ہیں, کیونکہ بہت سے لوگ پڑھتے ہیں شادی کے دن فجر کی نماز میں کیا ہوتے ہیں, غائب ہوتے ہیں, اس دن بھی پڑھتے ہیں. تو کبھی بھی نہیں چھوڑتے, ایسے پابندی سے پڑھتے ہیں. اور دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا ہم فی صلاتہم خاشعون, پڑھتے بھی ٹرخانہ والا نہیں پڑھتے, بلکہ نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں.